السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کلاس 9 چیپٹر نمبر 4 خواتین کو با اختیار بنانا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کا مقام، وومن رائٹس ان اسلام ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنت، یعنی کہ قرآن مجید اور سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کو کون کون سے حقوق دیے گئے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ریسنٹلی اگر لیکچر میں دیکھا جائے تو اس کا فرسٹ ہاف جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے لیکچر میں۔ تو فرسٹ ہاف جو تھا وہ پیج نمبر 96 اور 95 پر تھا، اور اس کا یہ جو ہماری کیٹیگری جو چل رہی ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا عنوان ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا عنوان قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسلام کی روشنی میں عورتوں کا مقام، تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پارٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کے فرسٹ پارٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ کل ہم نے اسلام کے لحاظ سے عورتوں کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام نے عورتوں کو کون کون سے حقوق عطا کیے ہیں، کون کون سی ذمہ داریاں دی ہیں اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر لفظ عورت کے کیا معنی ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر سورہ نحل کی روشنی میں عورتوں کو کیا مقام دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر اگر دیکھا جائے سورہ ال-عمران کی روشنی میں عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر اگر دیکھا جائے تو اسلام میں عورتوں کو کن شعبوں میں کن اہم یا ذمہ داریوں سے سونپا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اور اس کے بعد احادیث کی روشنی میں عورتوں کو کیا مقام دیا گیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ احادیث کی روشنی میں جو کہ 2 لڑکیوں کی کفالت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر جو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کی اچھی پرورش کرے، اگر وہ اچھے طریقے سے اس کی تربیت کرے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر اسلام میں دین کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ عمل اور اجر کے بارے میں ہمارا دین اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ تو آج کا ہم کریں گے یہ 6 شارٹ کوسچن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پیج نمبر 97 پر ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سیکنڈ پارٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں نے اس کے جو سوالات ہیں وہ میں نے بک کے اوپر بھی مینشن کر دیے ہیں، وہ میں نے بورڈ کے اوپر مینشن کر دیے ہیں۔ 6 شارٹ کوسچن ہے جس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسلام دین کے پیج نمبر 97 پر اسلام نے دین کے متعلق کیا فرمایا۔ اسلام نے، یعنی کہ یہاں پر شارٹ کوسچن بنتا ہے، اسلام نے دین کے متعلق کیا فرمایا۔ دین آسان ہے، تو اس کا جواب پیج نمبر 97 پر ہے۔ دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، ہمارا جو مذہب دین اسلام ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف جو احادیث کی 7 کتابیں ہیں ان میں سے سب سے اتھینٹک جس کی بات مانی جاتی ہے، جس پر تمام علماء کا یعنی کہ جس پر اتفاق ہوتا ہے، وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں فرمایا نبی نے کہ دین جو ہے وہ آسان ہے
लोगों के लिए क्या करो कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो। दीन को अल्लाह ने, हमारा मज़हब जो दीन इस्लाम है, अल्लाह ने इस तरीके से बनाया है, शरीयत इस्लामी इस तरीके से अल्लाह ने सेट की है, और अपने नबी पाक, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए प्रैक्टिकल तौर पर इम्प्लीमेंट करके अमली नमूने से हमें इस तरह समझा दिया है कि मुश्किल और ना समझ आने वाली किसी बात की गुंजाइश तक ही नहीं रहती। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फरमाया कि दीन जो है वो आसान है, लोगों के लिए क्या करो, आसानी पैदा करो, और लोगों को मुश्किलात में मत डालो। ठीक है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इधर ये बनता है कि इस्लाम जो है वो कैसा दीन है, इस्लाम जो है वो कैसा दीन है। तो इसका जवाब भी पेज नंबर 97 पर है। इसका जवाब है इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने औरतों को ना सिर्फ हकूक अता किए बल्कि औरत को इसकी इज्जत और उसे चार दीवारी की सूरत में, बल्कि औरत को उसकी इज्जत और उसको चार दीवारी की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ जो है फराहम किया। इस्लाम कैसा दीन है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो किसके बारे में है, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इस्लाम में ख़वातीन के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो अगर एक और क्वेश्चन बनता है इस्लाम कैसा दीन है, तो बताया गया है पेज नंबर 97 पर, इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने औरतों को न सिर्फ हकूक़ अता किए बल्कि औरत को इसकी इज्जत और इसको चार दीवारी की सूरत में औरत को यानी कि इज्जत भी अता की गई, इज्जत से भी नवाजा गया, और उसके बाद इस्लाम में औरत को चार दीवारी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ भी जो है वो फराहम किया। ठीक है, तो आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हजरत इस्लाम में औरतों के मुकाम के सिलसिले में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो पेज नंबर 97 पर बनता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि इस्लाम में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, इस्लाम में औरतों के यानी कि हकूक़ के बारे में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का कोई सा एक वाक़या बयान करें। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो सबके सामने है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो औरतों को क्या मुकाम हासिल है, क्या हकूक़ हासिल है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान छोड़ दिया। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। तो उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो आप अपने यानी कि बेटे के लिए, बेटे की प्यास को ख़त्म करने के लिए उसके पानी की तलाश में कभी सफ़ा से मरवा तक जाती, फिर मरवा से सफ़ा तक वापस आती, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सफ़ा पर थे। तो इसलिए इस सिलसिले में आपने यानी कि भागती हुई जाती, फिर आपको पीछे से फिर अपने बेटे का एहसास आता, कोई दरिंदा ना उठा के ले जाए, कोई खा ना जाए, कोई ऐसे ना हो जाए, कुछ ऐसे ना हो जाए, तो आप दौड़ लगाती हुई यानी कि भागती हुई जो है वो वापस आती। तो अल्लाह को ये इस सिलसिले में अगर देखा जाए, इस ड्यूरेशन में आपने 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये जो अंदाज़ है ये इतना अच्छा लगा अपने बेटे की चाहत के सिलसिले में। ठीक है, और अपने बेटे की प्यास को बुझाने के सिलसिले में अल्लाह को ये जो अदा है इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने की वजह से वहाँ से ज़मज़म का जो चश्मा है एक वो फूटा,
ٹھیک ہے، ایک جو نشانی ہے اللہ نے جو عورتوں کے مقام کے سلسلے میں جو رکھی ہے، قیامت تک جو ہے وہ زمزم کے پانی سے لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے حضرت حاجر علیہ السلام کا جو یہ جو یعنی کہ دوڑنا ہے، یہ جو بھاگنا ہے صفا سے مروہ کے دوران، تو یہ 7 چکر جو ہے اللہ نے حج کا جو ہے رکن عظیم رکھ دیا گیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، یہاں پر عورتوں کا، کیونکہ ہم کیا پا رہے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام کا واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو مقام حاصل ہے۔ یہاں سے اللہ نے دیکھیں اسلام میں عورتوں کا مقام جو ہے، یہاں سے جس کی مثال جو ہے، جس کی زندہ مثال جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ اللہ کو ان کے بھاگنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، وہ بھی بھاگ کر اللہ نے اس کو حج کا رکن عظیم قرار دیا۔ اب جو کہتا ہے دنیا کا کوئی بھی شخص جو کہ عورتوں کو اگر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، اگر عورتوں کو اپنے سے کم تر اگر دیکھتا بھی ہے لیکن اپنے آپ کو وہ جو مرد ہے کم تر، عورتوں کو کم تر سمجھتا ہے، تو اس کے سامنے جو مثال ہے سب سے بڑی مثال ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ہم حج کے لیے جاتے ہیں، وقوف عرفہ بھی کرتے ہیں، مینا میں بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں، لیکن ایک کام بھی ہم کریں گے، کیوں وہ کام جو ہے وہ عورتوں نے کیا، عورت کے سلسلے میں وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے ہم بھاگیں گے نہیں، چکر نہیں لگائیں گے، تو ایسے نہ ہی اس کا عمرہ جو ہے وہ قبول ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کا جو ہے وہ حج ہے وہ قبول ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں عورتوں کے مقام کی جو اہمیت ہے وہ اسلام کی روشنی میں نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے کون کون سے حقوق انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے شارٹ کوسچن نمبر 4، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اسلام میں یعنی کہ عورتوں کو بھی، کیونکہ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کو برابری حاصل ہے، اللہ نے یعنی کہ ان دونوں میں کوئی جو فرق ہے وہ نہیں رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دیکھا جائے تو انہوں نے بار بار بھی فرمایا تم میں سے علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ دونوں پر فرض ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مرد حاصل کریں یا عورتیں حاصل نہ کریں، باقاعدہ آپ نے مرد اور عورت دونوں پر فرض لازمی قرار دیا، ٹھیک ہے، اگر وہ حاصل کرنا چاہیں تو دونوں کے لیے ایکول جو رائٹس ہیں وہ ایکول ہیں۔ تو عورتیں جو ہے کاروبار، کیونکہ ہم نے پیچھے ہی اگر ریسنٹلی لیکچر میں دیکھا جائے تو ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا عورتوں کو اسلام نے سیاست میں، مشاورت میں، قیادت میں، رہنمائی میں، ٹھیک ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں بہت سی اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی ایک ممتاز تاجر خواتین میں سے شامل تھی، اور آپ ایک کامیاب کاروبار کے سلسلے سے بھی مشہور تھیں، اور دیانتداری اور ایمانداری کے لحاظ سے بھی مشہور تھیں۔ آپ کا جو قافلہ تھا کاروباری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا قافلہ جو تھا اگر مکہ سے شام کو جاتا، ٹھیک ہے، شام سے یا مکہ سے یمن کو جاتا، تو پورے قریش کے جتنے بھی قافلے ہوتے تھے ان سب قافلوں سے بڑا جو قافلہ تھا وہ کس کا ہوتا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کاروبار کی کامیابی آپ اس یعنی کہ پوائنٹ آف ویو کے سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کو مد نظر رکھ کے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کے قافلے تجارت کرنے کے لیے، کھجوروں کا کاروبار کرنے کے لیے آپ کے جو قافلے ہیں مکہ سے شام کی طرف نکلتے اور یا مکہ سے کدھر جاتے؟ یمن کی طرف، تو جتنے بھی مکہ کے قافلے ہوتے تھے قریش کے، پورے مکہ کے قافلوں میں سے سب سے بڑا جو تجارتی قافلہ تھا وہ کس کا ہوتا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو کاروبار میں بھی یکساں یعنی کہ مقام حاصل ہے۔ اگر عورت پردے کا خیال رکھتے ہوئے، حیا کا خیال رکھتے ہوئے کاروبار کرنا چاہے تو ہمارے اسلام میں اس چیز کی کوئی روک تھام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں کیا یعنی کہ کیا کون سے قانون جو ہے، کون سے جو حقوق ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے۔ تو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے میں اسلام کے اہم پہلو میں اگر دیکھا جائے تو دنیا عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات اور خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق فراہم کیے۔
تو بعثت نبوی کے بعد اس کا جواب ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے عورتوں کو بہت سے حقوق عطا کیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی اصلاحات کے لیے اور یتیموں اور ناداروں اور بیواؤں کے لیے خاص اقدامات کیے. ٹھیک ہے. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت سے حقوق عطا کیے. آپ نے یتیموں کو، ناداروں کو، ٹھیک ہے، اور معاشرے کی اصلاحات کرنے کے لیے بہت سے اقدامات اور بیواؤں کے لیے بہت سے اقدامات کیے. آگے شارٹ کوشچن نمبر 6. اسلام میں چند خواتین کے نام لکھیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی. ایسی خواتین کے نام لکھیں اسلامک ہسٹری میں کہ جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی. تو ان میں اگر خواتین کا ذکر کیا جائے تو ایسی خواتین میں اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چند نامور خواتین ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی. ٹھیک ہے. شارٹ کوشچن بنتا ہے اسلام میں چند نامور خواتین کے نام لکھیں جو کہ ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی. تو ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء، حضرت زینب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چند نامور خواتین ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی. تو آج کا اسٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، ہمارا چیپٹر نیم اگر دیکھا جائے خواتین کو بااختیار بنانا. ہماری جو کیٹیگری جو چل رہی تھی، جو ٹاپک تھا، عنوان تھا، ٹھیک ہے، جو لیسن تھا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، جس کا فرسٹ ہاف جو ہے ہم نے ریسنٹلی لیکچر میں ڈسکس کیا، پیج نمبر 95 to 96 پر تھا. جس کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ پیج نمبر 97 پر ہے. ٹھیک ہے. 6 شارٹ کوشچن ہے جس کے بارے میں ہم نے آج جو ہے وہ ڈسکس کیا. جیسے آج ہم نے اسلام میں دین کے متعلق کیا فرمایا اس کے بارے میں ڈسکس کیا. پھر اسلام کیسا دین ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا. حضرت حاجرہ اسلام کے واقعہ کے بارے میں واقعہ بیان کرے اس کے بارے میں پڑھا. حضرت حجرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کے بارے میں پڑھا. بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد آپ نے کون سی اصلاحات کی اس کے بارے میں پڑھا. پھر اسلام میں چند خواتین کے نام یعنی کہ لکھیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی اس کے بارے میں ڈسکس کیا. تو یہ جو ٹاپک ہے آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو ریوائز کریں اور اس کی پریکٹس بھی کریں. شکریہ.